الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل اور احسان سے ہمارا خلاصۃ القرآن کا جو پروگرام ہے وہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ چل رہا ہے۔ اور آج جو ہے آپ احباب کے سامنے، آپ دوستوں کے سامنے قرآن پاک کے 20ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج کے پروگرام سے پہلے الحمدللہ ہم قرآن پاک کے 19 پاروں کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں۔ 20ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ نمل کا جو بقیہ حصہ ہے اس سے ہوتا ہے۔ سورہ نمل جو ہے 19ویں پارے سے شروع کی گئی تھی اور اس کے کچھ حصہ جو ہے 19ویں پارے کے اندر ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ 20ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں جو سورہ نمل کا حصہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی نشانی بیان فرمائی کہ آسمان، زمین، بارش اور کھیتوں کا خالق وہ اللہ ہے۔ زمین، پہاڑ، نہریں، دریا اور سمندروں کا نظام وہی رب چلاتا ہے۔ مجبور، بے بس اور بیماروں کی پکار اس کے علاوہ اور کوئی نہیں سنتا ہے۔ بری بحری تاریکیوں میں راستہ وہی دکھاتا ہے اور وہی ہواؤں کا نظام چلاتا ہے۔ پہلے بھی زندگی اسی نے دی ہے اور وہی موت دے گا، اور پھر مرنے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی توحید کے 5 دلائل بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ قصص کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قارون کا واقعہ بھی جو ہے اسی سورہ قصص کے اندر بیان فرمایا۔ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک نوجوان تھا، اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو علم کیمیا عطا کیا۔ یہ بڑا مفلوق الحال رہتا تھا، بھوکا رہتا تھا، بہت غربت کی کیفیت میں تھا، اور اس کی حالت کو دیکھ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ مولا میرے حالات بدل دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو علم کیمیا سکھا دیا، یعنی سونا بنانے کا نسخہ اس کو سکھا دیا۔ اس کے بعد سونے کا نسخہ آیا، یہ سونا بناتا تھا، اور سونا بناتے بناتے یہ اپنے اس علاقے کا سب سے بڑا امیر شخص بن گیا۔ اس کے بعد بڑا پیسہ ہو گیا، اور محلات اور نوکر چاکر، فوجیں اور کیا کچھ اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا کہ تم جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے سب لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے نکلے۔ تو لوگوں سے ملتے ملتے آپ قارون کے پاس بھی پہنچے۔ قارون سے کہا کہ تم جو ہے، تمہیں اللہ نے مال عطا کیا ہے اور تم بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، میں بس حساب لگا لوں، اور جیسے میں حساب لگاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، پھر آ کے آپ لے جائیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کا پیغام دے کر آگے چلے گئے۔ جب قارون نے اپنے مال کا حساب لگایا تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ بہت بڑی تعداد میں نکلی، کیونکہ جو جتنا امیر ہوگا اس کی زکوٰۃ بھی اتنی زیادہ ہوگی، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا اس کی زکوٰۃ بھی زیادہ نکلے گی۔ اسی لیے تو فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ امیر لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ آج بھی لوگ جو ہے بہت سارے ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ، جن کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہے، جب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں تو اس وقت وہ دیکھ کر جو ہے ایک دم ان کے دل کو وہ ہو جاتا ہے، ہائے میرا اتنا پیسہ جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس لاکھ ہے تو 2500 آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو آپ کو 2.5 لاکھ روپیہ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔
اور اسی طرح اگر آپ کو 2 کروڑ ہے تو آپ کو جو ہے وہ 5 لاکھ روپیہ آپ کی زکوٰۃ نکلے گی. تو جب 5 لاکھ روپیہ، 2.5 لاکھ روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ جب بندہ زکوٰۃ کے بدلے دیتا ہے تو ایک دم بندے کو محسوس تو ہوتا ہے کہ میرا اتنا پیسہ جو ہے وہ جا رہا ہے. تو جب قارون نے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگایا تو وہ بھی لاکھوں اور کروڑوں میں نکلی اس وقت کے حساب سے. اس نے کہا کہ اتنا زیادہ پیسہ جا رہا ہے، اب اس سے بچوں کیسے؟ کہا یہ تو سیدھا سیدھا ٹیکس لگ گیا میرے اوپر. اس سے آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ٹیکس ہے، تو اس سے ہم بھی سمجھا کہ میرے اوپر ٹیکس لگ گیا. اب اس نے کہا بچوں کیسے؟ اس نے اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا وہ تہمت لگا دیتے ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایک تہمت لگا دی. ایک عورت کو خریدا، اس کو پیسے کا لالچ دیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے وہ بدکاری کی تہمت لگائی. کہا یہ میرے پیٹ میں ان کا بچہ ہے، میرے ساتھ جو ہے انہوں نے زنا کیا ہے، میرے ساتھ بدکاری کی ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنی نظر نبوت سے اس کی طرف دیکھا، عورت کی طرف، اور پھر اس سے پوچھا کہ بتا اللہ کے حکم سے کہ تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے. اس نے وہ ڈر گئی، موسیٰ علیہ السلام کی نظر نبوت کی تاب نہ لا سکی اور کہنے لگی کہ نہیں اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے، میرے پیٹ میں آپ کا بچہ نہیں ہے، یہ تو مجھے قارون نے جو ہے وہ مجبور کیا تھا، مجھے پیسے کا لالچ دیا تھا اور میں لالچ کی وجہ سے مجبور ہو گئی، پیسے کے لالچ کی وجہ سے، اس لیے میں نے آپ پہ الزام لگا دیا. آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے. جب اس نے یہ حرکت کی موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ تو زمین کو میرے تابع کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، اس قارون کو اس کے ساتھیوں سمیت جو ہے اپنے اندر تو دبوچ لے. زمین نے جو ہے اپنے اندر ان کو دنسانا شروع کر دیا قارون. اور پھر کہا کہ اس نے اس خزانے کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، اس سونے اور چاندی کی وجہ سے اس نے جو ہے میرے اوپر الزام لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم زکوٰۃ سے اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا اور پھر اس سے بچنے کے لیے اس نے ایسی مکروہ حرکت کی. تو کہا کہ اے زمین، اس کے اس مال کو بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ تو اپنے اندر دنسا لے. تو اب وہ اس کا خزانہ اور قارون، زمین نے دونوں کو جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے سمو لیا. یہ وبال آیا اس کے اوپر، اس کے اوپر قارون کے اوپر. اور قارون کے اوپر وبال کس وجہ سے آیا؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے اور ایک نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اور ان کے اوپر ناحق اور نجائز اور غلط الزام لگانے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دل شکنی برداشت نہیں فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی آبرو کی بھی حفاظت فرماتا ہے. میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کے 20ویں پارے کا مختصر خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اور پھر آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کافروں کا جو بت ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ان کو ایک فکر دینے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بتوں کی مثال دی ہے وہ عنکبوت کے ساتھ دی ہے کہ یہ جو بت ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے. مکڑی کے جالے کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ مکڑی کے جالے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اگر ذرا سی ہوا چلے تو وہ اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ذرا سا کوئی چیز لگے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ ان کے جو بت ہیں یہ بھی اسی طرح مکڑی کے جالے کی طرح ہیں. یہ نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ جو ہے یہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ اگر کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ایک فکر دی ان کو اور کہا کہ تم ان بتوں کی پوجا چھوڑو اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. میرے محترم سامعین ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.